محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرور بیٹے نے اپنے بیمار باپ کو اولڈ ایج ہوم کے دروازے پر چھوڑتے ہوئے کہا کہ اب مجھے کبھی فون مت کرنا۔ باپ نے خاموشی سے آنسو صاف کیے اور اس کی جیب میں ایک طے شدہ کاغذ رکھ دیا۔ بیٹے نے راستے میں گاڑی روک کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ کاغذ کھولا، لیکن اسے پڑھتے ہی وہ دیوانہ وار گاڑی موڑ کر واپس اولڈ ایج ہوم کی طرف بھاگا، کیونکہ اس کاغذ پر لکھا تھا کہ غرور کا نشہ جب انسان کے رگ و پے میں اتر جاتا ہے تو وہ اپنے خون کے رشتوں کی حرمت بھی بھول جاتا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ اس پرتعیش حویلی میں ہو رہا تھا، جہاں ایک بوڑھا اور بے بس باپ اپنی ہی اولاد کی خوشی کی خاطر ہر روز خاموشی سے ذلت اور رسوائی کا زہر پی رہا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں بلکہ اس بے حسی کی ہے جس نے آج کل کے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ارسلان ایک بہت بڑا اور کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ اس کے پاس دولت، گاڑی اور دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر اس کے دل میں اپنے اس بوڑھے باپ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، جس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے بیٹے کو اس مقام تک پہنچایا تھا۔ ارسلان کا بوڑھا باپ، جس کا نام اکبر تھا، ایک وقت میں ایک انتہائی محنتی اور شفیق انسان ہوا کرتا تھا۔ اکبر کی بیوی اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی جب ارسلان بامشکل 2 سال کا تھا۔ اس کے بعد اکبر نے اپنی تمام تر زندگی اپنے اس اکیلے بیٹے کے نام کر دی۔ اس نے کبھی دوسری شادی کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لایا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں دوسری بیوی اس کے جگر کے ٹکڑے کو وہ پیار نہ دے سکے جو ایک سگی ماں دیتی ہے۔ اکبر نے دن رات محنت کی، وہ سردیوں کی یخ بستہ اور طویل راتوں میں جاگ کر اپنے بیٹے کو سردی سے بچاتا اور گرمیوں کی جھلسا دینے والی دوپہروں میں خود دھوپ میں کام کرتا، تاکہ اس کا بیٹا ٹھنڈی چھاؤں میں آرام سے سو سکے۔ اکبر نے اپنے لیے کبھی ایک نیا سوٹ نہیں خریدا، اس کے جوتوں کے تلوے گھس چکے تھے، مگر جب بھی ارسلان کسی نئے کھلونے یا نئی سائیکل کی فرمائش کرتا تو اکبر اپنا پیٹ کاٹ کر اور کبھی کبھی اوور ٹائم لگا کر اپنے بیٹے کی ہر ضد پوری کرتا تھا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب ارسلان کو شہر کے سب سے بڑے کالج میں داخلہ دلوانے کے لیے اکبر نے اپنے آبائی گاؤں کی وہ چھوٹی سی زمین بھی بیچ دی تھی، جو اس کے پاس اپنی آخری جمع پونجی کے طور پر بچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور جب ارسلان نے اپنی ڈگری مکمل کی تو اکبر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹتا پھر رہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس پودے کو وہ اپنے خون سے سینچ رہا ہے، کل وہ اسی پودے کے سائے سے محروم کر دیا جائے گا۔ ارسلان کو ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی شادی ایک انتہائی امیر اور مغرور گھرانے کی لڑکی نادیہ سے ہو گئی۔ نادیہ ظاہری حسن و جمال میں تو بے مثال تھی، مگر اس کا دل تکبر اور غرور کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پلی بڑھی تھی جہاں غریبوں اور بوڑھوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ شادی کے ابتدائی چند مہینے تو کسی نہ کسی طرح گزر گئے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، نادیہ نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اسے اپنے سسر اکبر کا اس گھر میں وجود ایک بوجھ اور ایک کانٹے کی طرح لگنے لگا۔ اس عالیشان گھر میں جہاں ہر کمرہ کسی محل سے کم نہیں تھا، اکبر کو ایک چھوٹے سے اور تاریک سرونٹ کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا، جہاں نہ تو ہوا کا کوئی مناسب گزر تھا اور نہ ہی روشنی کا کوئی انتظام تھا۔ اکبر، جو اب بڑھاپے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکا تھا اور دمے کا مریض بن گیا تھا، اس کی کھانسی کی آواز اور نادیہ کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بن چکی تھی۔ وہ اکثر ارسلان کے سامنے شکایت کرتی کہ اس کی کھانسی سن سن کر اسے الجھن ہوتی ہے۔ ارسلان، جو اپنی بیوی کی باتوں میں آ چکا تھا، وہ بھی اپنے باپ سے کترانے لگا۔
وہ اپنے باپ کے کمرے میں جا کر بے دلی سے کہتا کہ آپ کو اگر اتنی ہی بیماری ہے تو اپنا خیال رکھا کریں، آپ کی وجہ سے نادیہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ بوڑھا اکبر اپنے ہی سگے بیٹے کے منہ سے یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتا۔ اس کا دل اداس ہوتا مگر وہ کچھ بھی نہ کہتا، اور اپنی بوڑھی اور کمزور آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو اپنی پرانی قمیض کے آستین سے صاف کر لیتا۔ وہ سوچتا کہ شاید اس کی بیماری واقعی بچوں کے لیے زحمت ہے۔ اکبر کی زندگی میں اگر کوئی چھوٹی سی روشنی کی کرن یا جینے کی کوئی واحد امید باقی تھی تو وہ اس کے دو ننھے منھے پوتا اور پوتی تھے، علی اور ثنا۔ ان بچوں کی معصوم ہنسی اور ان کی کلکاریاں سن کر اکبر کے بے جان اور تھکے ہوئے جسم میں جیسے ایک نئی روح پھونک دی جاتی تھی۔ اس کا دل مچلتا تھا کہ وہ اپنے ان ننھے فرشتوں کو اپنے سینے سے لگائے، ان کے ماتھے چومے، ان کے ساتھ لکن چھپائی کھیلے اور انہیں اپنے بچپن اور جوانی کی وہ خوبصورت کہانیاں سنائے جو وہ کبھی ارسلان کو سلانے کے لیے سنایا کرتا تھا۔ مگر نادیہ اس بوڑھے دادا کو اپنے ہی پوتے پوتیوں کے سائے سے بھی کوسوں دور رکھتی تھی۔ جب بھی اکبر ڈرتے ڈرتے اپنے تاریک کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آتا اور اپنے کانپتے ہوئے اور جھریوں بھرے ہاتھوں کو بچوں کی طرف پیار کرنے کے لیے بڑھاتا تو نادیہ بچوں کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتی اور کہتی، بچوں کو مت چھوئیں، آپ بیمار رہتے ہیں، بچوں کو بھی کوئی انفیکشن ہو جائے گا۔ یہ الفاظ اس بوڑھے اور کمزور باپ کے دل پر تیر کی طرح لگتے اور اس کے وجود کو اداس کر دیتے۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا اور اس کی آنکھوں سے بے بسی کے گرم آنسو چھلک پڑتے۔ وہ واپس اپنی اس تاریک اور سیلن زدہ کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیتا۔ وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا۔ اس نے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کے لیے کچھ کھلونے بنائے تھے۔ وہ چھپ کر ان بچوں کو وہ کھلونے دینے کی کوشش کرتا مگر جب نادیہ کی نظر ان کھلونوں پر پڑتی تو وہ انہیں اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیتی اور بچوں کو ڈانتی کہ یہ گندی چیزیں مت پکڑا کرو۔ بوڑھا دادا دور کھڑا اپنی اس بے لوث محبت کو یوں کچرے میں پڑا دیکھ کر خاموشی سے روتا رہتا، مگر اس نے کبھی ارسلان سے اس سلوک کی کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کا گھر اس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی خرابی کا شکار ہو۔ میاں بیوی کے درمیان اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا پیدا ہو، وہ بس ہر وقت اپنے بچوں کی سلامتی اور ان خوشیوں کی دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ مگر تقدیر کے فیصلوں کو کون ٹال سکتا ہے، اور وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب سورج آگ برسا رہا تھا اور گھر میں مکمل طور پر سناٹا چھایا ہوا تھا، نادیہ اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں نرم بستر پر آرام کر رہی تھی۔ ارسلان بھی اپنے لیپ ٹاپ پر آفس کا کوئی ضروری کام نمٹانے میں مصروف تھا۔ 5 سالہ ننھا علی جو اپنی دھن میں مگن تھا، کھیلتا کھیلتا سیڑھیوں کی طرف نکل گیا اور چڑھتے چڑھتے گھر کی کھلی چھت پر جا پہنچا۔ چھت کی منڈیر بہت نیچے تھی اور اس پر کوئی گرل بھی نہیں لگی ہوئی تھی۔ باہر گلی میں کچھ بچے پتنگ اڑا رہے تھے۔ علی کی معصوم توجہ ان رنگ برنگی پتنگوں کی طرف ہو گئی اور وہ ان کو پکڑنے کی کوشش میں منڈیر کے بالکل قریب جا کر نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ بوڑھا اکبر جو صحن کے ایک کونے میں بچھی پرانی چارپائی پر بیٹھا دھوپ کی گرمائی سے اپنی بوڑھی اور درد کرتی ہڈیوں کو کچھ سکون پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی نظر اچانک اوپر کی طرف اٹھی تو اس کے پیروں تلے سے جیسے ساری زمین ہی کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کا سب سے پیارا اور معصوم پوتا، چھت کے بالکل کنارے پر خطرناک حد تک جھکا ہوا ہے اور کسی بھی وقت اپنا توازن کھو کر نیچے گر سکتا ہے۔ بوڑھے باپ کے ذہن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی ٹانگوں میں اب کتنی کمزوری آ چکی ہے۔
اور وہ پچھلے کئی سالوں سے بنا لاٹھی کے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اور اس کے اندر جیسے ایک دم سے کوئی غیبی طاقت آ گئی۔ وہ اپنی لاٹھی کو وہیں پھینک کر دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ اس کا ہر قدم لڑکھڑا رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اور اس کا کمزور دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا کر باہر آنے کو بےتاب تھا، مگر اس کی بوڑھی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف اس کے پوتے کا مسکراتا ہوا چہرہ اور اس کی جان کا خطرہ تھا۔ وہ ہانپتا کانپتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور دل دل میں خدا کو پکار رہا تھا کہ یا اللہ میرے اس معصوم پوتے کو بچا لے۔ جیسے ہی وہ بامشکل چھت پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ علی کا پاؤں فرش پر پڑے ایک پتھر سے مسلسل پھسل چکا ہے اور وہ نیچے کی طرف گرنے ہی والا ہے۔ بوڑھے باپ نے اپنی جان، اپنے بڑھاپے اور اپنی کمزوری کی پرواہ کیے بغیر آگے کی طرف چھلانگ لگائی، اور عین اس لمحے جب بچہ نیچے گرنے لگا تھا، دادا نے اپنے کانپتے اور کمزور ہاتھوں سے بچے کی قمیض کو پکڑ لیا اور اپنی تمام تر بچی کھچی طاقت کو جمع کر کے اسے چھت کے اندرونی حصے کی طرف کھینچ لیا۔ اس کھینچتانے میں بچہ تو چھت کے اندرونی حصے میں گر کر محفوظ ہو گیا، مگر اسے معمولی سی چوٹ آئی اور فرش کی رگڑ کی وجہ سے اس کے گھٹنے پر ہلکی سی خراش آ گئی، جس کی وجہ سے وہ ڈر کر رونے لگا۔ دادا بھی بے ساختہ فرش پر گر گیا اور ہانپنے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر نادیہ کی آنکھ ایک دم کھل گئی اور وہ بدحواس ہو کر سیڑھیوں سے چھت کی طرف بھاگی۔ ارسلان بھی اپنا لیپ ٹاپ بیڈ پر پھینک کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ جب دونوں میاں بیوی چھت پر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر نادیہ نے فوراً بچے کو گلے لگا لیا۔ بچہ معمولی سی خراش کی وجہ سے رو رہا تھا۔ نادیہ نے بغیر کوئی بات سمجھے اور بغیر یہ دیکھے کہ اس بوڑھے سسر نے ابھی ابھی اپنے پوتے کی جان بچائی ہے، آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے زور زور سے رونا اور اپنے سسر پر الزامات لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے میرے بچے کو گرا دیا، آپ اسے اکیلا چھت پر کیوں لائے؟ آپ ہمیشہ میرے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوڑھا دادا جو ابھی تک فرش پر بیٹھا ہانپ رہا تھا، اس نے انتہائی مشکل سے اپنے ہاتھ جوڑے اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے اسے گرایا نہیں ہے، یہ تو گر رہا تھا، میں تو بس اسے بچا رہا تھا، میری وجہ سے اسے خراش آ گئی، مجھے معاف کر دو۔ بہو، میں اپنے بچے کو بھلا کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ گھر کا پرانا ملازم کریم جو یہ سارا منظر دیکھ چکا تھا، وہ بھی بھاگتا ہوا چھت پر آیا اور اس نے ارسلان سے کہا کہ صاحب جی، چھوٹے صاحب کا اپنا قصور تھا، وہ پتنگ پکڑنے کے چکروں میں خود کو گر رہے تھے، بڑے صاحب نے تو ان کی جان بچائی ہے، اگر یہ نہ پکڑتے تو بچہ نیچے گر جاتا۔ مگر نادیہ کی مسلسل چیخ و پکار اور اس کے رونے دھونے نے پورے گھر کا ماحول خراب کر دیا تھا۔ وہ کسی صورت خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور ارسلان کو مسلسل دباؤ میں لا رہی تھی کہ مجھے اس گھر میں یہ بوڑھا شخص نہیں چاہیے، یہ میرے بچوں کے لیے خطرہ ہے۔ ارسلان اپنی بیوی کے مسلسل دباؤ اور گھر کے روز روز کے ان جھگڑوں سے بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ اس کے ذہن پر نادیہ کی باتوں کا اتنا اثر ہو چکا تھا کہ اسے اب اپنے باپ کا وجود اس گھر کے سکون کے لیے ایک خطرہ لگنے لگا تھا۔ اس نے کوئی چیخ و پکار نہیں کی اور نہ ہی کوئی جارحانہ رویہ اپنایا، بلکہ وہ انتہائی بے بسی اور تھکاوٹ کے عالم میں اپنے باپ کے پاس آیا اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بہت ہی سرد اور دھیمے لہجے میں بولا کہ ابا جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز روز کے ان تماشوں سے گھر کا سکون کتنا برباد ہو رہا ہے۔ آپ کا اور نادیہ کا ایک ساتھ اس گھر میں رہنا اب ناممکن نہیں ہو۔ آپ برائے مہربانی اپنا سامان پیک کر لیں، میں آپ کو کسی محفوظ اور پرسکون جگہ پر چھوڑ آتا ہوں، جہاں آپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور یہاں بھی سکون ہو جائے گا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر اندر تک ٹوٹ گیا
اسے سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ اس کا بیٹا اسے اولڈ ایج ہوم چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب اس نے اس بیٹے کی خاطر اپنی ساری جوانی اور اپنی ساری خوشیاں قربان کر دی تھی، اور آج وہی بیٹا اپنی بیوی کی خاطر اسے گھر سے نکال رہا تھا۔ مگر اکبر نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس نے ارسلان کی طرف ایک گہری اور دکھ بھری نظروں سے دیکھا اور ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میرے جانے سے میرے گھر کا بیٹے کا گھر بستا رہتا ہے اور اس کی ازدواجی زندگی میں سکون آتا ہے تو میں یہ قربانی بھی دے دوں گا۔ وہ خاموشی سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے اس تاریک کمرے کی طرف چل پڑا، تاکہ اپنی بچی کھجی یادوں کو سمیٹ کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو سکے۔ جس گھر کی بنیادوں میں اس کا اپنا خون پسینہ شامل تھا، اس کا دل رو رہا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر اپنے بیٹے کے لیے بھی اب صرف دعائیں ہی دعائیں تھیں، اور وہ اپنا سامان باندھنے کے لیے راضی ہو چکا تھا تاکہ اس کا بیٹا خوش رہ سکے۔ سفر کی وہ خاموشی اور جو موت سے بھی زیادہ بھیانک تھی، جب ارسلان کی لگژری اور انتہائی مہنگی گاڑی کا دروازہ بند ہوا تو اس کی بھاری آواز بوڑھے اکبر کے دل پر کسی ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی پچھلی نشست پر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا اور بوسیدہ سا بیگ تھا جس میں اس کی کل کائنات اور اس کی زندگی بھر کی یادیں بے دردی سے ٹھونس دی گئی تھیں۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی سرد تھا۔ ایئر کنڈیشنز کی ٹھنڈی ہوا اکبر کی کمزور اور بوڑھی ہڈیوں میں ایک عجیب سی کپکپی پیدا کر رہی تھی، مگر یہ سردی اس سرد مہری کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو اس وقت اگلی نشست پر بیٹھے اس کے سگے بیٹے ارسلان کے رویے سے جھلک رہی تھی۔ ارسلان نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، اس کی نظریں صرف اور صرف سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اکتاہٹ اور بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے وہ کسی بہت بڑے اور بھاری بوجھ سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے جا رہا ہو۔ وہ بار بار اپنی قیمتی گھڑی کی طرف دیکھتا اور ٹریفک کے سست رویے پر جھنجلا کر اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ غصے سے مارتا، اور اس کی یہ جھنجھلاہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ جلد از جلد اس سفر کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اپنے باپ کو اس کی آخری منزل تک پہنچا کر اپنی اس پرتعیش اور جھوٹی دنیا میں واپس لوٹنا چاہتا ہے، جہاں نہ کوئی کھانسی کی آواز ہو اور نہ ہی کوئی بوڑھا وجود اس نام نہاد ماڈرن زندگی میں رکاوٹ بنے۔ اکبر کی بوڑھی اور دھندلی آنکھوں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھنا شروع کیا، مگر اسے باہر کی دنیا نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کی وہ ان گنت یادیں چلنے لگی تھیں جو اس شہر کو چیر رہی تھی، جو اس کے دل کو، اور اسے یاد آ رہا تھا کہ یہ وہی شہر کی سڑکیں ہیں جہاں پر وہ کبھی اپنے اسی بیٹے ارسلان کو اپنی ٹوٹی ہوئی پرانی سائیکل کے آگے بٹھا کر سکول چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ اس وقت ارسلان بہت چھوٹا اور معصوم تھا، اور وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کے بارے میں اپنے باپ سے بے شمار سوالات کرتا، اور اکبر اس کے ہر سوال کا جواب انتہائی پیار اور شفقت سے دیتا۔ کبھی ارسلان ضد کرتا تو اکبر اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورے بازار کی سیر کرواتا۔ اس وقت اکبر کے پاس گاڑی تو کیا، ایک موٹر سائیکل خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے، مگر اس نے کبھی اپنے بیٹے کو اس غریبی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے پاؤں میں چھالے پڑنے دیے، مگر اپنے بیٹے کے پاؤں میں ہمیشہ نئے اور چمکدار جوتے پہنائے۔ آج وہی بیٹا 1 کروڑ کی گاڑی کا مالک بن چکا تھا، مگر اس وسیع و عریض گاڑی میں اس کے باپ کے لیے کوئی باعزت جگہ نہیں تھی۔ یہ کیسا وقت آ گیا تھا اور یہ کیسی ترقی تھی جس نے ایک بیٹے کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ اسے اپنے باپ کے سفید بال اور اس کے جھریوں بھرے چہرے کی
کوئی حیا نہ رہی تھی۔ اکبر سوچ رہا تھا کہ کیا اس نے اپنی پوری جوانی، اپنا خون پسینہ اور اپنی تمام تر خواہشات اس دن کے لیے قربان کی تھی کہ اس کے بڑھاپے میں اسے ایک کچرے کے ڈبے کی طرح گھر سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ انہی تکلیف دہ اور جگر سوز سوچوں کے بھنور میں الجھتے ہوئے گاڑی شہر کے ایک انتہائی سنسان اور ویران علاقے میں داخل ہوگی اور کچھ ہی دیر کے بعد ایک پرانی اور خستہ حال عمارت کے سامنے جا کر رک گئی، جس کے بڑے اور زنگ آلود لوہے کے دروازے پر ایک پرانا سا بورڈ لٹک رہا تھا جس کی سیاہی وقت کی گرد اور بارشوں کی وجہ سے مدھم پڑ چکی تھی، اور اس پر لکھا تھا کہ ایدھی اولڈ ایج ہوم۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں معاشرے کے وہ تمام ٹھکرائے ہوئے اور بدقسمت بوڑھے رکھے جاتے تھے جن کی اولادیں انہیں اپنے گھروں میں برداشت نہیں کرتی، کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی ارسلان تیزی سے باہر نکلا اور پچھلا دروازہ کھول کر انتہائی سرد اور خشک لہجے میں بولا، چلیں ابا جی، ہم پہنچ چکے ہیں۔ اکبر نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا پرانا بیگ اٹھایا اور انتہائی مشکل سے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ اس کے قدموں میں اتنی بھی جان نہیں تھی کہ وہ اپنا وزن اٹھا سکے۔ اس نے سہارا لینے کے لیے اپنی پرانی لاٹھی زمین پر رکھی اور اس زنگ آلود دروازے کی طرف دیکھا جس کے اندر اس کی باقی ماندہ زندگی قید ہونے والی تھی۔ اولڈ ایج ہوم کے اندر کا منظر انتہائی دل خراش اور اداسی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک بہت بڑا اور ویران سا صحن تھا جس میں چند پرانے اور سوکھے ہوئے درخت کھڑے تھے جن کے پتے خزاں کی وجہ سے جھڑ چکے تھے، اور وہ درخت بھی ان بوڑھوں کی طرح اپنی بے بسی کا رونا رو رہے تھے۔ صحن میں جگہ جگہ پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائیاں بچھی تھی جن پر کچھ بوڑھے اور نحیف لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی کی نظریں آسمان کی طرف جمی ہوئی تھیں جیسے وہ اپنے رب سے موت کی دعائیں مانگ رہے ہوں، اور کچھ دروازے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں اب اس بات کی کوئی جھوٹی امید ہو کہ ان کی اولاد انہیں واپس لینے کے لیے آئے گی۔ وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی اداسی اور فنائل کی تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی جو اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ یہ کوئی گھر نہیں ہے بلکہ جیتے جی انسانوں کا ایک قبرستان ہے جہاں صرف اور صرف سانسوں کا تسلسل باقی رہتا ہے مگر روحیں بہت پہلے ہی مر چکی ہوتی ہیں۔ جب اکبر نے اپنے کانپتے قدموں کے ساتھ اس صحن میں داخلہ لیا تو وہاں بیٹھے تمام بوڑھے نے اس کی طرف ایک عجیب سی ہمدردی اور دکھ بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ خاموشی سے اسے اپنے دکھوں بھرے اور بے بس قافلے میں خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ ان سب کی آنکھوں میں ایک جیسی کہانی چھپی تھی، اولاد کی بے حسی اور بڑھاپے کی لاچارگی کی کہانی۔ ارسلان کے چہرے پر اس ماحول کو دیکھ کر کوئی بھی ہمدردی یا دکھ کے آثار پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیا جیسے اس جگہ کی فضا اور ان بوڑھے لوگوں کے وجود سے شدید قسم کی گھن آ رہی ہو۔ دفتر کے اندر کا ماحول کسی بھی سرکاری ہسپتال کے مردہ خانے کے جیسا تھا جہاں احساسات اور جذبات کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا شخص انتہائی مکینکی اور بے حسی کے انداز میں کاغذات پلٹ رہا تھا، اور ارسلان نے آگے بڑھ کر اس شخص سے بات کی اور داخلے کا فارم مانگا۔ اکبر وہیں ایک کونے میں رکھی ہوئی ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا اور یہ سب کچھ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یہ سب اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے دل و دماغ مکمل طور پر سن ہو چکے تھے۔ ارسلان نے اپنا قیمتی پین نکالا اور تیزی سے اس فارم کو پر کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی جلدی اور ایسی بے قراری تھی جیسے وہ کوئی بہت بڑی ڈیل فائنل کر رہا ہو۔ اسے فوراً واپس میٹنگ میں جانا ہو، اور اس نے فارم پر اپنے باپ کا نام اور اس کی عمر اور اس کی بیماریوں کی تفصیلات انتہائی لاپرواہی سے لکھی، اور جب باری آئی ایمرجنسی کی صورت میں رابطہ
کرنے والے نمبر کی، تو ارسلان نے ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہیں سوچا اور وہاں اپنا نمبر لکھنے کی بجائے ایک پرانا اور بند نمبر لکھ دیا تاکہ اسے کوئی دوبارہ اس معاملے میں تنگ نہ کرے سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بٹوے سے کچھ ہزار کے نوٹ نکالے اور اس کلرک کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، یہ لیں، 6 مہینے کی فیس ایڈوانس میں دے رہا ہوں، اس کے بعد مجھے کوئی کال نہیں آنی چاہیے۔ ان کا جو بھی مسئلہ ہو وہ آپ خود ہینڈل کریں گے۔ میں ایک بہت مصروف انسان ہوں، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ کلرک نے پیسے گنے اور ایک رسید کاٹ کر ارسلان کے حوالے کر دی، جیسے اس نے کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی بے جان سامان کا سودا کیا ہوا ہوں۔ اب وقت آ گیا تھا اکبر کو اس کے الاٹ کیے گئے کمرے میں چھوڑنے کا۔ دفتر سے نکل کر وہ دونوں ایک لمبی اور تاریک راہداری کی طرف چلے، جن کے دونوں اطراف چھوٹے چھوٹے اور سیلن زدہ کمرے بنے ہوئے تھے۔ راہداری میں گھپ اندھیرا تھا اور دیواروں کا پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ ارسلان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، چل بھی رہا تھا، اور اکبر اپنی لاٹھی کے سہارے گھسیٹ گھسیٹ کر اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کار وہ کمرہ نمبر 18 کے سامنے آ کر رکے۔ ارسلان نے دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر کسی بھی حساس انسان کا دل پھٹ جاتا۔ ایک چھوٹا سا اور حبس زدہ کمرہ جس میں صرف ایک لوہے کی زنگ لگی ہوئی چارپائی بچھی تھی، جس پر ایک انتہائی پتلا اور پرانا سا گدا پڑا تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور نہ ہی ہوا کے گزرنے کا کوئی مناسب راستہ تھا۔ چھت پر لگا ہوا ایک پرانا پنکھا عجیب سی اور ڈراؤنی آوازیں نکالتے ہوئے گھوم رہا تھا۔ ارسلان نے اکبر کا پرانا بیگ اس چارپائی پر پٹخ دیا اور دروازے کے قریب ہی کھڑا رہا۔ وہ اس کمرے کے اندر قدم رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کمرے کی غریبی اور بے بسی اس کے قیمتی کپڑوں کو گندا کر دے گی۔ یہ وہ آخری لمحات تھے جب ایک بیٹا اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے کھرچ کر نکال رہا تھا۔ ارسلان نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی رولیکس گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر انتہائی سخت اور شفاف لہجے میں اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں ابا جی، میں نے آپ کے لیے ایک پرسکون جگہ کا انتظام کر دیا ہے۔ اب آپ یہاں آرام سے رہیں اور خدا کا ذکر کریں۔ مجھے آپ کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی اور اپنے گھر کا سکون مزید برباد نہیں کرنا۔ اب نادیہ بھی خوش رہے گی اور میرے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور ہاں، سب سے ضروری بات، میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہوں اور میری مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میں بار بار یہاں کال اور فون مت کیجیے گا۔ میری طرف سے آپ کا اور میرا رشتہ آج یہیں تک تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ یہ الفاظ اتنے زہریلے، اتنے بے رحم اور اتنے تلخ تھے کہ ان کی گونج نے اس چھوٹے سے کمرے کی دیواروں کو بھی لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی بھی عام انسان ہوتا تو وہ یہ الفاظ سن کر اپنے بیٹے کو بد دعائیں دیتا، اس پر چیختا چلاتا، اس کا گریبان پکڑ لیتا کہ جس نے اسے پالا پوسا آج وہ اسے یہ دن دکھا رہا ہے۔ مگر بوڑھے اکبر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ بوڑھے باپ کا رد عمل اس کے بیٹے کی توقعات کے بالکل برعکس اور انتہائی حیران کن تھا۔ اکبر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، مگر اس کی ان بوڑھی اور کمزور آنکھوں میں کوئی غصہ، کوئی نفرت، کوئی شکوہ یا کوئی بد دعا نہیں تھی، بلکہ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی اور گہری فکر چھپی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسی فکر تھی جو صرف ایک سچا باپ ہی اپنے بچے کے لیے محسوس کر سکتا ہے۔ وہ فکر اس بات کی نہیں تھی کہ وہ خود اس تاریک کمرے میں کیسے رہے گا، بلکہ وہ فکر اس بات کی تھی کہ اس کا بیٹا اس کے بغیر کیسے رہے گا۔ اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا، بس خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دو گرم اور مسلسل دھاریں بہہ کر اس کی سفید اور الجھی ہوئی داڑھی میں جذب ہونے لگیں۔
اس نے اپنے کامتے اور جھریوں بھرے ہاتھوں سے ان آنسوؤں کو صاف کیا اور ایک گہری اور دل چیر دینے والی سانس لی۔ اس کا بیٹا ارسلان یہ سب کچھ دیکھ کر بھی مکمل طور پر بے حس کھڑا رہا۔ اسے اپنے باپ کے ان آنسوؤں میں کوئی درد نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ جلد از جلد وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دروازے سے باہر نکلنے کے لیے اپنا قدم اٹھایا، اچانک اکبر نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ اکبر کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے جیسے اس کے جسم میں کوئی شدید قسم کا ارتعاش طاری ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے کرتے کی پرانی اور دھلی ہوئی اندرونی جیب میں اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک بہت پرانا اور کئی بار تہہ کیا ہوا کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا اس قدر پرانا تھا کہ اس کے کنارے مڑ چکے تھے اور اس کا قیمتی رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا، جیسے یہ کوئی بہت پرانا اور قیمتی راز ہو جسے اکبر نے سالوں سے اپنے دل کے انتہائی قریب اور محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اکبر نے اپنے کامتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ طے شدہ پرچی ارسلان کے مہنگے اور درآمد شدہ کوٹ کی سائیڈ والی جیب میں خاموشی سے رکھ دی۔ اس دوران اکبر کے ہاتھوں کا لمس ارسلان کے کوٹ سے محسوس ہوا۔ ارسلان نے اس کی عجیب سی اور چڑچڑے پن کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اسے لگا شاید اس کا باپ کوئی جذباتی خط یا کوئی دواؤں کی پرچی اسے دے رہا ہے جس میں اس نے اپنے علاج یا پیسوں کا رونا رو دیا ہوگا۔ ارسلان نے اس پرچی کو نکال کر دیکھنے یا پڑھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا کوٹ پیچھے کی طرف جھٹکا اور بغیر کوئی لفظ کہے، بغیر اپنے باپ کے چہرے کی طرف آخری بار دیکھے بغیر انتہائی تیزی سے مڑا۔ اس راہداری میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک کی آواز اس تاریک اور خاموش راہداری میں گونج رہی تھی، اور وہ ایک آواز اکبر کے دل پر ہر قدم کے ساتھ ایک نیا زخم لگا رہی تھی۔ ارسلان نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا اولڈ ایج ہوم کے اس زنگ آلود دروازے سے باہر نکلا اور جا کر اپنی شاندار گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ ایک لمحے میں وہ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی وہاں سے غائب ہوگی، جبکہ بوڑھا اکبر اسی دروازے کے پاس کھڑا اس دھول کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا جو اس کے بیٹے کی گاڑی اڑا کر گئی تھی۔ اس کا وجود اس کھنڈر نما کمرے میں اکیلا ہو گیا تھا، مگر اور اس کا دل بھی اپنے ظالم بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ دوسری طرف ارسلان اپنی گاڑی میں بیٹھا ایئر کنڈیشنز کی ٹھنڈی ہوا میں سکون کا سانس لے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر موجود شکنیں اب غائب ہو چکی تھی اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے اور فضول بوجھ سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی ہے، اور وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اب اس کی گھر کا ماحول کتنا پرسکون ہو جائے گا اور وہ نادیہ کے ساتھ ایک نئی اور آزاد زندگی کا آغاز کرے گا۔ مگر وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھا کہ اس کے کوٹ کے جیب میں رکھا ہوا وہ پرانا اور طے شدہ کاغذ کا ٹکڑا کوئی عام کاغذ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا ٹائم بم تھا جو کچھ ہی دیر میں اس نام نہاد پرسکون اور مغرور زندگی کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنے والا تھا۔ اس کاغذ کے اندر ایک ایسا لرزہ خیز اور خوفناک راز دفن تھا جو ارسلان کے اس جھوٹے غرور کی دھجیاں اڑا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ پرچی اس کی جیب میں رکھی کسی خاموش طوفان کی طرح اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب ارسلان اسے کھولے اور پھر اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے۔ مگر ابھی وہ اس راز کی طے شدہ کاغذ کی سلوٹوں میں انتہائی گہرائی اور خاموشی کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ ارسلان اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، بے خبر، بے حس اور اپنے انجام سے مکمل طور پر ناآشنا۔ وہ اندر سے بے حد خوش تھا اور مطمئن تھا کہ بالآخر اس نے اس بوڑھے اور کھانستے ہوئے باپ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیا ہے۔
جو اس کے اور اس کی خوبصورت بیوی نادیہ کے درمیان ہر روز ایک نئی بحث اور جھگڑے کا باعث بنتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی مہنگی ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلا کرتے ہوئے انتہائی سکون کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ بایاں اس کے امپورٹڈ اور قیمتی کوٹ کی سائڈ والی جیب سے جا ٹکرایا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا کہ جب وہ اپنے باپ کو اس کھنڈر نما اور سیلن زدہ کمرے میں چھوڑ کر مڑنے لگا تھا تو اس کے بوڑھے باپ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کوئی پرانی اور طے شدہ پرچی اس کی جیب میں ڈالی تھی۔ ارسلان کے چہرے پر ایک بار پھر وہ عجیب سی جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ ابھر آئی جو اکثر اپنے باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی تھی۔ اس نے سوچا کہ یقیناً اس بڈھے نے کوئی جذباتی بلیک میلنگ والا خط لکھا ہوگا یا پھر اپنی کسی نئی بیماری کا رونا رو کر مجھ سے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا ہوگا۔ ارسلان نے ایک طنزیہ اور استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے محسوس ہوا کہ محض وہ ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ اس کے اندر کچھ اور لپیٹا ہوا تھا، اور وہ ایک بہت ہی پرانے پیلے رنگ کا کاغذ تھا جس کی تہیں اتنی بار کھولی اور بند کی گئی تھیں کہ اس کے کنارے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور اس پر وقت کی گرد جمع تھی۔ ارسلان کے چہرے پر اب بھی وہی طنزیہ اور مغرور مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، مگر جیسے اس نے وہ کاغذ کھولا اس کی وہ طنزیہ مسکراہٹ کسی شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو کر اس کے ہونٹوں پر ہی جم گئی، کیونکہ اس پرانے خط کے اندر ایک اور چیز بھی موجود تھی اور وہ ایک میڈیکل رپورٹ تھی۔ ارسلان نے حیرت سے اس میڈیکل رپورٹ کو اپنے ہاتھ میں سیدھا کیا اور ہسپتال کی کوئی 15 سال پرانی میڈیکل رپورٹ تھی جس کے اوپر سرخ رنگ کی مہر لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر واضح اور موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا رینل ٹرانسپلانٹ سرجری، یعنی گردے کی پیوند کاری کا آپریشن۔ ارسلان نے کی آنکھوں کے سامنے اچانک 15 سال پرانا وہ خوفناک اور بھیانک وقت گھومنے لگا جب وہ اپنے جوانی کے عروج پر تھا اور اچانک اس کے دونوں گردے مکمل طور پر فیل ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر کوئی ڈونر نہ ملا تو ارسلان کی جان بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ ارسلان کو یاد تھا کہ وہ موت کے خوف سے ہسپتال کے اس بستر پر کس طرح سے تڑپتا تھا اور اس کا باپ اس کے قدموں میں بیٹھ کر کس طرح دھاڑے مار مار کر روتا تھا۔ پھر اچانک ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری سنا دی تھی کہ ایک نامعلوم مسیحا نے اپنا گردہ عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ارسلان کی جان بچ جائے گی۔ ارسلان نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ وہ کوئی فرشتہ صفت انسان تھا جس کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اسے وہ گردہ دیا گیا تھا، مگر آج 15 سال بعد جب ارسلان نے اس میڈیکل رپورٹ کی تفصیلات کو غور سے پڑھا تو اس کے دل و دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں اور اس کے ہاتھوں میں ایک شدید قسم کا ریشہ طاری ہو گیا۔ اس رپورٹ پر ڈونر یعنی گردہ دینے والے کے خانے میں واضح طور پر اس کے بوڑھے باپ اکبر کا نام لکھا ہوا تھا اور ریسیور یعنی گردہ لینے والے کے خانے میں ارسلان کا اپنا نام درج تھا۔ ارسلان کا سانس اس کے گلے میں بری طرح اٹک گیا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے میں نچڑ گیا ہو اور اس کی ٹانگوں میں جان باقی نہ رہی ہو۔ اس نے کانپتے اور لرزتے ہاتھوں سے اس رپورٹ کو سائیڈ پر رکھا اور اس پرانی خط کو پڑھنا شروع کر دیا جو اس نے کہ باپ نے انتہائی محبت اور درد کے ساتھ اپنے ہی ہاتھوں سے لکھا تھا۔ خط کی لکھائی جگہ جگہ سے آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے مٹ چکی تھی اور الفاظ پھیلے ہوئے تھے، مگر جو کچھ اس پر لکھا تھا وہ ارسلان کی روح کو چیرنے کے لیے کافی تھا۔ خط میں لکھا تھا: میرے پیارے بیٹے ارسلان، میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کے نور، مجھے معلوم ہے تم جب یہ خط پڑھو گے تو میں تم سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ بیٹا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں۔
تم نے مجھے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے، میں جانتا ہوں تم نے یہ اپنی بیوی کی خواہش اور اپنے گھر کے سکون کے لیے کیا ہے، اور ایک باپ کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہمیشہ ہنستی، مسکراتی اور خوشحال رہے۔ مگر بیٹا، آج میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے پچھلے 15 سالوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ بیٹا، جب تم جوان تھے اور تمہارے گردے کام کرنا چھوڑ گئے تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تم چند گھنٹوں کے مہمان ہو۔ اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے پورے شہر کے چکر لگائے، لوگوں کے پیروں میں گرا، مگر کوئی بھی اپنا مجھے گردہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو موت کے منہ میں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ میں نے ڈاکٹروں سے منت سماجت کی اور اپنا ایک گردہ تمہیں دے دیا۔ بیٹا، میں نے تمہیں یہ سچ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ساری عمر میرے اس احسان کے بوجھ تلے دبے رہو، یا تمہیں مجھ سے نظریں ملانے میں کوئی شرمندگی محسوس ہو۔ میں چاہتا تھا کہ تم ایک آزاد اور خوشگوار زندگی گزارو۔ مجھے تو بس اس بات کی فکر تھی کہ اب تمہارا خیال کون رکھے گا۔ خط کے اگلے حصے میں اس نے ارسلان کی روح تک کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس نے باپ نے آگے لکھا تھا کہ بیٹا، یہ دنیا گول ہے اور یہاں مکافات عمل کا قانون سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بیج آج ہم بوتے ہیں، کل ہمیں وہی فصل کاٹنی پڑتی ہے۔ تم نے آج مجھے جس اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہے، میں نے یہاں کی انتظامیہ کو اپنی زندگی بھر کی بچی کھچی جمع پونجی دے کر تمہارے لیے بھی اس اولڈ ایج ہوم کا کمرہ نمبر 19، جو میرے کمرے کے بالکل ساتھ ہے، ایڈوانس میں بک کروا لیا ہے، اور اس کی ساری فیسیں ادا کر دی ہیں، کیونکہ میرے بچے، جب آج سے 20 سال کے بعد تمہارا اپنا بیٹا علی جوان ہو کر تمہیں اسی طرح گھر سے نکالے گا اور اسی اولڈ ایج ہوم کے دروازے پر چھوڑنے آئے گا، تو میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس وقت تمہیں کمرہ ڈھونڈنے میں کسی بھی قسم کی کوئی ذلت یا کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ تم سیدھے اس کمرے میں آ جانا جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے بک کروا کر رکھا ہے۔ اپنا اور میرے اس گردے کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ اس میں تمہارے باپ کا حصہ زندہ ہے۔ فقط تمہارا بدقسمت باپ اکبر۔ خط پڑھتے ہی ارسلان کے سینے میں ایک ایسا خوفناک دھماکہ ہوا جس نے اس کے وجود کی دھجیاں اڑا دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب ابل پڑا جسے روکنا بھی اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کی دولت اور اس کا سارا ماڈرن پن ایک سیکنڈ میں خاک میں مل گیا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر انتہائی دل خراش اور وحشت ناک چیخ ماری، جو گاڑی کے بند شیشوں سے ٹکرا کر واپس اس کے اپنے ہی کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل پر تیز دھار چھری چلا دی ہو۔ اسے یاد آ گیا کہ کیسے وہ اپنے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہا تھا، اور کیسے اس نے اپنے باپ پر قاتل ہونے کا جھوٹا الزام لگا دیا تھا، حالانکہ اسی باپ نے اسے نیا جیون ساتھی دیا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس کا باپ شدید درد کے باوجود خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے کوٹ میں یہ خط رکھ رہا تھا: ارسلان پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے شدت جذبات اور ندامت سے اپنے ہی بال نوچنا شروع کر دیے اور گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اپنا سر زور زور سے مارنے لگا۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں کتنا بڑا ظالم ہوں! میں نے اپنے ہی خدا کو، اپنے ہی محسن کو کچرے کی طرح پھینک دیا۔ اور اس نے روتے ہوئے گاڑی کو تیزی سے سٹارٹ کیا اور اسے فل سپیڈ پر واپس اسی ویران راستے کی طرف موڑ دیا جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ آ رہا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے اس کی بینائی کو دھندلا کر دیا، مگر وہ پاگلوں کی طرح ایکسیلیٹر دبا رہا تھا۔ راستے میں آنے والے ٹریفک سگنلز اس کی کوئی پرواہ
نہیں کی تھی۔ گاڑی کے پہیے زمین پر رگڑ کھائے اور ایک خوفناک آواز پیدا کرتے ہوئے اسی اولڈ ایج ہوم کے زنگ آلود دروازے کے سامنے جا کر رکے۔ ارسلان نے گاڑی کو لاک کرنے کی بھی زحمت نہیں کی اور دروازہ کھلا چھوڑ کر دیوانہ وار اس کھنڈر نما عمارت کے اندر بھاگا۔ اس کا قیمتی کوٹ ہوا میں اڑ رہا تھا، اس کی ٹائی کھل کر لٹک چکی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ سیدھا اس تاریک اور سیلن زدہ راہداری کی طرف دوڑا جہاں اس نے اپنے باپ کو کمرہ نمبر 18 میں چھوڑا تھا۔ راہداری میں بھاگتے ہوئے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جیسے ہی وہ کمرہ نمبر 18 کے قریب پہنچا، اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے اور اس کے جسم کا سارا خون برف کی طرح جم گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں اولڈ ایج ہوم کے کچھ اور بزرگ لوگ اور ایک ڈاکٹر کھڑا تھا۔ کمرے کے اندر کا منظر اتنا روح فرسا اور لرزہ خیز تھا کہ ارسلان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا باپ اکبر اسی زنگ آلود اور ٹوٹی ہوئی لوہے کی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، مگر اب اس کے سینے میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی بوڑھی اور کمزور آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں اور اس کا چہرہ انتہائی پرسکون تھا، جیسے وہ دنیا کے تمام دکھوں اور اذیتوں سے آزاد ہو کر کسی بہت ہی میٹھی نیند میں سو گیا ہو۔ ڈاکٹر نے آہستگی سے ایک سفید رنگ کی چادر اکبر کے چہرے پر ڈال دی۔ یہ منظر دیکھ کر ارسلان کے حلق سے ایک ایسی دلدوز اور پھاڑ دینے والی چیخ نکلی جس نے پوری عمارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور ان تمام لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے سیدھا اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے اپنے باپ کے بے جان اور ٹھنڈے پیروں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، بابا خدا را آنکھیں کھولیں، مجھ سے اتنی بڑی سزا مت دیں، میں بہت برا ہوں، میں بہت ظالم ہوں، مگر آپ تو رحیم تھے نا، آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ نے تو مجھے اپنا گردہ دے کر بچا لیا تھا، آج میری جان لے لیں مگر ایک بار مجھ سے بات کر لیں۔ ارسلان کی چیخیں اور اس کی آہ و بکا سن کر وہاں کھڑے تمام لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ باپ جو ساری زندگی اپنے بیٹے کے لیے روتا رہا اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بتایا کہ جب تمہیں انہیں یہاں چھوڑ کر گئے تو اس کے کچھ ہی دیر کے بعد انہیں دل کا انتہائی شدید دورہ پڑا تھا، اور ان کے آخری الفاظ صرف یہی تھے کہ میرے ارسلان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ارسلان یہ سن کر مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور اس نے اپنا سر زمین پر دے مارا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی مکافات عمل کی چکی کبھی رکتی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنا چکر پورا کا پورا 20 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا اور ان 20 سالوں میں ارسلان کی زندگی مکمل طور پر ویران ہو چکی تھی۔ نادیہ جس کی خاطر اس نے اپنے باپ کو گھر سے نکالا، وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہوگی اور پھر کچھ سال بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ایک انتہائی اذیت ناک موت کا شکار ہو چکی تھی۔ ارسلان اب خود ایک بوڑھا بیمار اور لاچار انسان بن چکا تھا۔ اس کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے اور اسے بھی اپنے باپ کی طرح شدید دمے کی بیماری نے تکلیف میں لیا تھا اور گھیر لیا تھا۔ اس کی کھانسی اب پورے گھر میں گونجتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی اس کے باپ اکبر کی کھانسی گونجا کرتی تھی۔ اور اس عالیشان حویلی کا مالک اب اس کا بیٹا علی تھا، وہی علی جس کی جان کبھی اس کے دادا نے اپنی جان پر کھیل کر بچائی تھی۔ علی اب ایک بہت ہی بڑا بزنس مین بن چکا تھا اور اس کی شادی بھی ایک انتہائی مغرور اور بدتمیز لڑکی سے ہو چکی تھی، جسے اپنے سسر کی کھانسی اور اس کا وجود اس گھر میں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔
تاریخ اپنے آپ کو مکمل طور پر دہرا رہی تھی اور خدا کی لاٹھی بے آواز مگر انتہائی سخت تھی۔ ایک دوپہر جب ارسلان اپنے کمرے میں بستر پر پڑا کھانس رہا تھا تو دروازہ انتہائی زور سے کھلا اور اس کا بیٹا علی غصے میں تمتماتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ ارسلان کے قدموں میں پھینکا اور وہ بالکل وہی الفاظ دہرائے جو 20 سال پہلے ارسلان نے اپنے باپ کے لیے کہے تھے۔ علی نے انتہائی سخت اور شفاف لہجے میں کہا، بابا، آپ کی اس روز روز کی کھانسی اور بیماری نے ہمارے گھر کا سارا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میری بیوی آپ کی وجہ سے بہت ڈسٹرب رہتی ہے اور ہم اب آپ کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا یہ کچرا اٹھائیں، میں آپ کو ایک پرسکون جگہ پر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، جہاں آپ کا علاج بھی ہوگا اور ہمیں بھی سکون ملے گا۔ ارسلان نے جب اپنے ہی سگے بیٹے کے منہ سے یہ زہریلے اور نشتر چبھے الفاظ لکھے سنے تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ اس کے کانوں میں اپنے باپ اکبر کی وہ آواز گونجنے لگی اور اسے وہ خط یاد آ گیا جو اس کے باپ نے 20 سال پہلے اسے دیا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہہ نکلی۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی صفائی نہیں دی اور نہ ہی کوئی مزاحمت کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی فصل ہے جو اس نے آج اپنے ہاتھوں سے بوئی تھی اور آج اسے اپنے اس خون سے اس فصل کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنی کامتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور جو اسے اس کے انجام کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ سفر کا وہ تمام راستہ ارسلان کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ باہر کے مناظر کو دیکھ رہا تھا، اسے اپنا موقت یاد آ رہا تھا جب وہ اپنے باپ کو اسی بے حسی کے عالم میں ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ جب گاڑی اس خستہ حال اور ویران عمارت کے سامنے رکی تو ارسلان کی روح تک کام گئی۔ یہ وہی ایدھی اولڈ ایج ہوم تھا جہاں اس نے اپنے باپ کو موت کے منہ میں چھوڑا تھا۔ علی نے تیزی سے جا کر کاؤنٹر پر فیس جمع کروائی اور ارسلان کا بازو پکڑ کر اسے اسی تاریک اور سیلن زدہ راہداری کی طرف لے گیا جہاں 20 سال پہلے ارسلان اپنے باپ کو لے کر گیا تھا۔ چلتے چلتے جب علی ایک کمرے کے سامنے رکا اور اس نے دروازہ دھکا دے کر کھولا تو ارسلان نے کانپتی ہوئی نگاہوں سے اس کمرے کے دروازے پر لگی ہوئی تختی کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کمرہ نمبر 19، اور یہ دیکھتے ہی ارسلان کی چیخیں نکل گئیں اور وہ وہیں زمین پر گر پڑا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے بالکل ساتھ والا کمرہ نمبر 18 میں اس کے باپ اکبر نے اپنی جان دی تھی اور جس کے بارے میں اکبر نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کمرہ بک کروا لیا ہے۔ علی نے ارسلان کو زمین پر روتا ہوا چھوڑ کر اور انتہائی بے حسی کے ساتھ یہ کہہ کر مڑ گیا کہ اب مجھے کبھی فون مت کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ ارسلان زمین پر گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا اور اس تاریک راہداری میں اس کی دلدوز اور بھیانک چیخیں گونج رہی تھی، اور یہی وہ تلخ اور اٹل حقیقت ہے کہ جو اس دنیا میں ہر ایک انسان کا مقدر بنتی ہے، جو اپنے والدین کے تقدس اور ان کی بے لوث محبت کو اپنے غرور اور تکبر کو پیروں تلے رون دیتا ہے، کیونکہ خدا کے ہاں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں، اور مکافات عمل کا شکنجہ جب کستا ہے تو انسان کے پاس پچھتاوے کی ان بے سود چیخوں کے سوا باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔
ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔